السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لمن تقدس بصفاته العلیاء والصلاة والسلام على من لا نبی بعده ولا رسول في الورى محمود المقام عند اللہ اسوة عمدة کافة۔ اما بعد، قابل صد احترام معزز حاضرین گرامی، آج 12 اگست 2022 یوم آزادی پاکستان اپنے 75ویں سال میں داخل ہو رہا ہے۔ 2 دن بعد پورے 75 سال ہمارے اس ملک کو قیام کو انشاءاللہ العزیز مکمل ہوں گے۔ 14 اگست 1947 کے یوم آزادی کی اور آج 75 سال مکمل ہونے کی آپ کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ اس موقع پر پاکستان کے قیام کے مقصد کے حوالے سے اختصار کے ساتھ بات کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پاک وطن کو سلامتی اور عزت نصیب فرمائے۔ جس عظیم مقصد کے لیے یہ سلطنت حاصل کی ہے، جس عظیم مقصد کے لیے یہ وطن ہم نے حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس مقصد کا بول بالا فرمائے۔ چودہ اگست 1947 سے پہلے ہمارے بڑے چھوٹے خواتین جتنے بھی مسلمان تھے، اسی طریقے سے ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب وہ غیر قوموں کے تسلط میں تھی اور قبضے میں تھی۔ چند عبادات کے علاوہ ہم اپنے قرآن و سنت کے نظام اور اسلام کے اجتماعی نظام سے بالکل نابلد اور ناواقف تھے۔ اگرچہ ایک جذبہ تو موجود تھا کہ ہمارا اسلام کا جو اجتماعی تصور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹیٹ کی صورت میں ہمیں جو ایک ملک دیا اور ایک منفرد پہچان بحیثیت مسلمان ہمیں دنیا کے اندر حاصل ہوئی، اس کے مطابق ہماری ایک اسٹیٹ ہونی چاہیے کہ جس میں تمام کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ایک آزاد وطن کے اندر آزاد شہری اور اپنے دین پر پورے طریقے سے عمل کر سکیں، جس کے لیے ایک جد و جہد چل رہی تھی۔ 1940 میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے اس کا باقاعدہ اعلان کیا، اور اعلان کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا، اور اس عزم کے ساتھ اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ بر صغیر میں جب ایک شخص مسلمان ہوا تھا تو اسی وقت گویا کہ پاکستان کا قیام وجود میں آ گیا تھا۔ تو گویا یہ اس کا خلاصہ تھا، اور یہ جذبات تھے جن کا اظہار انہوں نے بڑے جامع الفاظ کے ساتھ کیا۔ بس پھر کیا تھا، ہر طرف وہ ایک تحریک بپا ہوئی اور دن بدن آگے ہی بڑھتی گئی، اور 7 سال کے اندر یعنی انتہائی مختصر مگر مضبوط ترین جد و جہد کے ساتھ اللہ جل شانہ نے ہمیں ہمارے آباء کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کی جد و جہد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آزاد مملکت ہمیں عطا فرمائی۔ ہم اس پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم سب ایک دوسرے کو اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وطن کو سلامت رکھے، اور جس مقصد کے لیے یہ وطن لیا ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو یہاں ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ یہ افسوس ہے، یہ المیہ ہے کہ 75 سال سے ابھی تک ہم اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ جس طریقے سے اس مملکت کو حاصل کرنا مشکل تھا، اور بہت بڑی جد و جہد اور تقریباً کوئی 10 لاکھ مسلمانوں کی قربانیوں سے یہ وطن ہمیں حاصل ہوا، اسی طریقے سے اس کے مقصد کو حاصل کرنا یہ اتنا ہی بڑا ہمارا ٹارگٹ ہے۔
اس کے لیے اگر ہم سمجھیں کہ محض 14 اگست کو ہم اپنے انداز میں خوشی کا اظہار کر کے ہم اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ابھی 75 سال میں ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور جو ہمارا یوم آزادی منانے کا جو طریقہ ہے، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، ظاہر ہے ایک طرف ہم وہ قربانیاں دیکھیں کہ جہاں ماؤں نے اپنے معصوم بچے چھلنی کروا دیے، اور یہ انگریز، ہندو، سکھ، انہوں نے تمام نے مل کر مسلمانوں پر وہ ظلم و ستم توڑے کہ جس کی اس کے سے پہلے بھی تاریخ کے اندر مثال نہیں ملتی تھی، اور وہ تاریخ کے اندر خود ایک مثال کے طور پر وہ موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مثالیں اس وقت کی جو تھیں وہ آج یاد نہیں ہیں، اور ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جنہوں نے وہ منظر نہیں دیکھا، اگرچہ بہت کم ہیں، لیکن بتانے والے بتاتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس وقت ایسے منظر بھی دیکھنے کو آئے کہ ایک نوجوان مسلمان بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ گو اور آپ کی امت کی بیٹی، وہ کہتی ہے کہ جب ہم اپنا علاقہ چھوڑ کر اس آزاد وطن کی طرف ہم آنے لگے تو یکدم ہمارے اوپر ہمارے دشمنوں کے تیروں کی، تلواروں کی، ان کے نیزوں کی، ان کی بچھاڑ ہوئی، تو دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے سارے مردوں کو شہید کر دیا گیا۔ اس میں جو بوڑھی عورتیں تھیں ان کو ایک طرف گرفتار کر لیا گیا، نوجوان لڑکیوں کو ایک طرف گرفتار کر لیا گیا۔ تو کہتی ہے جب میری طرف بڑھے، میں ایک نوجوان لڑکی تھی، جب میری طرف بڑھے اور مجھے وہ گرفتار کرنا چاہتے تھے تو میرا معصوم بھائی جس کی غیرت نے گوارا نہ کیا وہ آگے بڑھا اور وہ میرے آگے کھڑا ہوا، تو ایسے میں ایک سکھ کی زوردار کلہاڑی نے میرے ننھے بھائی کی گردن کو تن سے جدا کر دیا، اور پھر وہ مجھے جس طریقے سے پکڑا گیا اور جہاں لے جایا گیا اس کے بعد سے میرے ہوش و حواس کام نہیں کرتے کہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ لیکن ایسی قربانیاں اور 10 لاکھ افراد کی قربانیاں کہ جنہیں اگر مسلسل بھی ذکر کیا جائے اس کے لیے بھی ایک پورا سال چاہیے۔ حاضرین محترم، ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہمارے بزرگ اس چیز کے گواہ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ ہمارے چلنے والے دریا یہ ان کے پانی سرخ ہو گئے تھے، ایسی قربانیوں کے ساتھ یہ وطن ہمیں حاصل ہوا۔ تو یہ اس لیے حاصل ہوا کہ یہاں ہم اپنے اجتماعی نظام کو قائم کر سکیں، وہ نظام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے ہمیں دیا۔ اس کے بعد پھر جہاں جہاں یہ قائم ہوتا گیا وہاں پوری انسانیت کو امن ملا، سکون ملا، راحت ملا، عزت ملی۔ تو یہ دین اپنے ہمارے اس وطن کے اندر ابھی تک انتظار میں ہے کہ اے وہ مسلمان کہ جو اپنے آبا کی قربانیوں کے بعد ان کے وارث ہیں، تو وہ اب اس ملک کے اندر جس انداز میں جشن مناتے ہیں کہ موٹر سائیکلوں کے سلنسر اتارے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ابھی یہ نیا جو باجے کا نظام آیا ہے وہ باجے بجائے جا رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے موسیقی کی محفلیں گرم ہوتی ہیں اور ایسے انداز میں شادیانے بجائے جا رہے ہوتے ہیں کہ جو بالکل جو ہمارا مقصد تھا اس کے بالکل مخالف ہے۔ ہمیں پورے شعور کے ساتھ دیکھنا ہے کہ وہ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد یہ جو وطن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اس کا نعرہ کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا۔ اس وقت جو نعرہ سر بلند ہوتا تھا وہ پاکستان کا مطلب کیا، ذرا زور سے یہ آواز بلند کریں، اور میں اس اسٹیج سے آپ کو خصوصی طور پر یہ میں کہوں گا کہ آپ جہاں بھی ہیں، پورے پاکستان سے آئے ہوئے پاکستان پورے کے نمائندے حضرات یہاں موجود ہیں، اپنے علاقوں میں اس نعرے کو خاص طور پر اس 14 اگست پر آج کے باجوں نے، آج کے موٹر سائیکلوں کے اترے ہوئے سلنسروں نے، آج کی اس نوجوان نسل نے، جس نے شاید جو ابھی جو کلچر دیکھا ہے اور میڈیا جو کچھ چیزیں ہمیں دکھاتا ہے اس میں وہ بھول گئے ہیں کہ ہمارے اس وطن کا نعرہ کیا ہے اور ہم نے کون سا مقصد ہے جس کے لیے ہمارے آبا نے قربانیاں دی ہیں۔ وہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ گھروں میں بیٹھ کر اسی طریقے سے جہاں جو ذمہ داری ہے، جہاں بھی کوئی موجود ہے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس نعرے کو دوسروں تک پہنچائے، اور دوبارہ سے پورا پاکستان آج سے 14 اگست اور پھر آگے اسی نعرے سے گونجتے رہنا چاہیے، اور اس نعرے کا قیام اور پاکستان کا جو مقصد ہے اس کے حصول کے لیے ہماری جد و جہد۔ دیکھیے جب تک ہم اپنے اس مقصد کی طرف نہیں آئیں گے تو یہ جو ہم 4 صوبوں میں بٹے ہوئے ہیں، پھر اسی طریقے سے اس کے علاوہ ہماری جو ریاستیں ہیں ان کو اکٹھا کرنے والا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ اگر ہم پنجابی ہیں
تو پنجاب کی بنیاد پر ہم ایک قوم پاکستانی قوم نہیں کہلوا سکتے، ہم امت محمدیہ نہیں کہلوا سکتے۔ اگر ہم خیبر پختونخوا کے وہاں کے نمائندے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو پٹھان کہلواتے ہیں، بلوچستان کا شہری ہوتے ہوئے ہم اپنے آپ کو بلوچی کہلواتے ہیں، سندھی کہلواتے ہیں، کشمیری کہلواتے ہیں، تو یہ ہماری یونٹی اور ہمارے متحد ہونے کا یہ علامت نہیں ہے۔ ہمارے متحد اور ایک قوم ہونے کی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی اگر کوئی علامت ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور پاکستان کے قیام کا جو مقصد تھا وہ مقصد ہے جو ہماری یونٹی کی علامت ہے۔ آج ہمیں ایک قوم بننا ہے، ہمیں کراچی سے لے کر خیبر تک، ہمیں جہاں جہاں بھی پورے پاکستان کی حدود ہیں اور پھر دنیا کے اندر جہاں مسلمان بستے ہیں اور ہمارے پاکستانی جہاں دنیا کے اندر رہتے ہیں، ہم ایک قوم ہونے کے ناطے یہ جو ہمارا جو نظریہ تھا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا، ہم اس پر قائم ہیں۔ ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے اور اپنے اس وطن کی اس علامت کو ہم نے زندہ رکھنا ہے اور اپنے اس مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین محترم، اس موقع پر جو چیزیں یاد رکھنے کی اور اپنانے کی اور کرنے کی ہیں وہ میں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ایک تو یہ یوم آزادی یہ اللہ جل شانہ کے شکر کا موقع ہے۔ جو غلام قومیں ہیں آج بھی دنیا میں دیکھ لیجئے، اور پاکستان کے خلاف جس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں اور ہمیں توڑا جا رہا ہے، ہمیں ٹکڑوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، ہمیں مختلف ناموں سے ہمیں لڑایا جا رہا ہے، لسانیت کے نام پہ ہمیں تقسیم کیا جا رہا ہے، قومیت کے نام پہ ہمیں تقسیم کیا جا رہا ہے، علاقائیت کے نام سے ہمیں تقسیم کیا جا رہا ہے، سیاست کے نام پہ ہمیں تقسیم کیا جا رہا ہے، مذہب اور فرقے کے نام پہ ہمیں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ہم نے آج یہ پیغام لے کے جانا ہے اور پورے پاکستان کے اندر یہ پیغام پہنچانا ہے۔ ہماری قوم، ہمارا وطن، ہمارا نظریہ، ہمارا ملک، ہماری زبان، ہمارا علاقہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا وطن ہے، ہمارا گھر ہے۔ ہم جس طریقے سے ہمارے آباء نے قربانیاں دے کر یہ وطن حاصل کیا تھا، ہم اسی طریقے سے قربانیاں دے کر اپنے اس وطن کی عزت کو، اس کی ناموس کو، اس کی یونٹی کو اور اس کے نظریے کو انشاءاللہ العزیز ہم محفوظ رکھیں گے، اور اس مقصد کا بول بالا ہوگا جس مقصد کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے ہم نے یہ وطن حاصل کیا ہے، اس مقصد کا بول بالا ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس موقع پر شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے گھروں میں اپنے نوجوانوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، گھر کے اندر بیٹیوں کو، اور اگر ہم ٹیچر ہیں تو اپنی کلاسوں میں، اگر ہم کسی دفتر کے اندر کام کرتے ہیں تو اپنے دفتر کے کولیگز میں، اور اگر ہم کسی مصنع اور فیکٹری کے ہم مالک ہیں تو وہاں کے جتنے بھی ملازمین ہیں، ہم نے انہیں یہ احساس دلانا ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کے شکر کا موقع ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر پٹاخے بجا کر، موٹر سائیکلوں کے سلنسر اتار کے ہوٹر بجا کر، باجے بجا کر اور غلیظ قسم کی محفلیں سجا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا جاتا۔ وہ پوری توجہ کے ساتھ اپنے خالق کو، اس نے جو نعمتیں عطا کی ہوتی ہیں ان پر کبھی نوافل ادا کیے جاتے ہیں، کبھی اس کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے، اپنے دل ہی دل میں شکر کے جذبات اس کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا رویہ اور یہ ہمارا عمل رہنا چاہیے۔ پھر اپنے پاکستان کے مقصد کی تجدید، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے، کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اور اسی طریقے سے ہماری تقریروں اور بیانات میں بھی یہ چیز موجود ہے۔ آج قائد اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اپنی تقاریر کی وہ آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسی طریقے سے اس وقت ہمارے تحریک کے قائدین نے جو بیانات دیے وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آج بھی اس پر بات ہوتی ہے، اس کو سننے کی، پڑھنے کی، دیکھنے کی، اور اپنے گھروں کے اندر اس کو سمجھنے کا ایک ماحول بنایا جائے، اسٹڈی سرکل قائم کیے جائیں اپنے گھروں کے اندر، اپنے علاقوں کے اندر، کہ ہمارا پاکستان بنانے کا مقصد کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جن حضرات نے قربانیاں دیں اس موقع پر، وہ قربانیاں آج ہم ان کو نہیں جانتے، لیکن وہ محسن ہیں ہمارے، ان محسنین کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے کہ یا اللہ انہوں نے جس عظیم مقصد کے لیے قربانیاں دی تھیں، یا اللہ اس کا تو انہیں کامل اجر نصیب فرما۔ آج ہم انہیں نہیں بھول سکتے جنہوں نے ہمارے لیے اپنے بچوں کو یتیم کیا، جنہوں نے ہمارے لیے اپنی گردنیں کٹوا دیں، ان کو ہم نہیں بھول سکتے کہ جنہوں نے اپنی جائیدادیں اور اپنے املاک چھوڑ دیے۔ حاضرین محترم، ان کے لیے دعائیں کرنا، یہ یوم آزادی کا خصوصی طور پر مختصر سا
وہ عمل ہے جس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو با مقصد قوم بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم کوئی لاوارث اور لاچار قسم کی قوم نہیں ہیں کہ جن کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے، کہ جن کا کوئی رہنما نہیں تھا۔ ہمارے رہنما کائنات کے سب سے بڑے رہنما ہیں۔ ہمارا نظریہ دنیا کا سب سے بڑا نظریہ ہے، جس نظریہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو قائم کیا تھا اور وہ ریاست قائم کی تھی، وہی نظریہ ہمارے پاس ہے۔ ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے وارث ہوتے ہوئے ہم یہاں اس نظریے کی حفاظت بھی کریں گے، اس کو قائم بھی کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے ملک کے دشمنوں کو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو، سازشوں کا حصہ بننے والوں کو اللہ جل شانہ ناکام اور خائب و خاسر فرمائے، اور ہمارے اس پاک وطن کو اللہ تعالیٰ سربلند فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد لله الحمد لمن تقدس بصفاته العليا، الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فخيم الاسم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل فغوى، وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين، ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين، ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين، ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، واجملوا في الطلب وتوكلوا فإن الله يحب المتوكلين. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه في السر والعلن والخلوة والجلوى، فإن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. واعلموا أن ما بكم من نعمة فمن الله، وأنه لا نعمة أعظم ولا أبلغ في النفوس من نعمة الإسلام والدين والانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. كل إنسان على هذه البسيطة له أمنية لا تفارق خياله ولا تنفك أن تكون في مقدمة تطلعاته في هذه الحياة، وهي أن يعيش حرا كريما عزيزا، يتاح له مساحة واسعة من الحرية والاستقلال ليشارك ويحاور ويأخذ ويعطي. عباد الله، فإن من أساسات الحرية أن يؤدي المرء حق الله على ما أراد سبحانه وتعالى، وأن يؤدي حق العباد وفق ما شرعه الله له، فلا حرية في التحليل والتحريم، لأن الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث:
الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه مسلم. عباد الله، أن الحرية ترابط وثيق بين أفراد المجتمع وأسره وبيوتاته، يشتركون في الواجبات والحقوق، لا يعتدي بعضهم على بعض، ولا يظلم بعضهم بعضا، ولا يبغي بعضهم على بعض. أمامهم فسحة واسعة من المباحات هي عفو قد سكت عنها الشارع الحكيم. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا منحرفين ولا متماوتين، وكانوا ينشدون الأشعار في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحدهم على شيء في دينه دارت حماليق عينيه. رواه بخاري في أدب المفرد. وليتق الجميع في حدود الله، فإن الله جل وعلا يقول: تلك حدود الله فلا تعتدوها. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال جل وعلا: تلك حدود الله ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان، واستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم فارج الهم، اللهم فارج الهم، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر الماسورين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى، ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.